The Supreme Personality after Anbiya, the first Caliph of Islam. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام دا فرسٹ کیلف آف اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں سنیں گے. آپ کا عشق رسول کیسا تھا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم انفارمیشن حاصل کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے. تو آج ہمارے پاس صفی اللہ بھائی موجود ہیں. اب بڑھتے ہیں ہم تلاوت قرآن پاک کی جانب اور انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام دا فرسٹ کیلف آف اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز بھی کریں گے. The first Caliph of Islam. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے. ہمارے ماشاءاللہ صفی اللہ بھائی نے بڑے اچھے انداز میں تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے، آمین. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں غلام طاہر بھائی کی جانب اور اپنے پروگرام میں ایک نعت شریف بھی شامل کریں. The first Caliph of Islam. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خسروی اچھی لگے نا سرورے اچھی لگے. خسروی اچھی لگے نا سرورے اچھی لگے. ہو فقیروں کو مدینے، ہو فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. خسروے اچھے لگے نا سرورے اچھے لگے. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی
خسروے اچھے لگے نا سرورے اچھے لگے ہاں فقیروں کو مدینے ہاں فقیروں کو مدینے کی گلی اچھے لگے خسروے اچھے لگے نا سرورے اچھے لگے میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئی مصطفیٰ کے مجھ کو کوئی مصطفیٰ کی چاکری اچھے لگے خسروے اچھے لگے نا سرورے اچھے لگے ہاں فقیروں کو مدینے ہاں فقیروں کو مدینے کی گلی اچھے لگے خسروے اچھے لگے نا سرورے اچھے لگے آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھے آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑے اچھے لگے خسروے اچھے لگے نا سرورے اچھے لگے او فقیروں کو مدینے ہو فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروے اچھے لگے نا سرورے اچھے لگے سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غلام تھا بھائی پیارے انداز میں کلام پڑھا. اللہ پاک کو اس کی برکت عطا فرمائے. جی تو میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں غفران بھائی کی جانب اور غفران بھائی انشاءاللہ ہمیں سنائیں گے منقبت. The first caliph of Islam. یقیناً بھائی خوف خدا صدیق اکبر ہے یقیناً بھائی خوف خدا صدیق اکبر ہے حقیقی
सिद्दीक़ अकबर है मेरे सिद्दीक़ अकबर है मेरे सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे गुफरान भाई को बार बार मीठे मीठे मदीने की अदब हाजिर नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इनको हज बैतुल्लाह की साथ नसीब फरमाए। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है अलकाबाते सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। The first caliph of Islam. प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कई अलकाबात हैं और या फिर आप यूँ कह लें कि आपके कई टाइटल्स हैं। तो आइए आज इनमें से हम आपको कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि इस्लाम के पहले खलीफा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैसे ज़बरदस्त सहाबी थे। तो प्यारे बच्चों, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक लक़ब है अतीक। क्या लक़ब है? अतीक। जी हाँ, अतीक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब भी है और बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। अतीक वो पहला लक़ब है कि इस्लाम में सबसे पहले ये लक़ब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ही मिला। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले किसी को ये लक़ब नहीं दिया गया था, यानी सबसे पहले ये आपको ही लक़ब मिला। क्या लक़ब मिला? अतीक। जी हाँ, अतीक ही लक़ब मिला। अब ये लक़ब आप कैसे मिला, आइए हम जानते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया अंत अतीकुम मिनन नारी, यानी तुम जहन्नम से आजाद हो। सुभान अल्लाह। तब से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अतीक हो गया। सुभान अल्लाह। आइए सिद्दीक लक़ब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मशहूर व मारूफ लक़ब सिद्दीक भी है। क्या लक़ब है? सिद्दीक। किसका लक़ब है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। बोलते ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तो ये सिद्दीक आपका क्या है? लक़ब है, आपका टाइटल है। आप इसको ये भी कह लें टाइटल, तो ये टाइटल भी आपका और लक़ब भी है। ये एक बहुत मशहूर मारूफ लक़ब भी है और ये ऐसा प्यारा और ज़बरदस्त लक़ब है कि ये लक़ब अल्लाह पाक ने अपने प्यारे बंदे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया। जैसा कि एक बार आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर, बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हारा नाम सिद्दीक रखा है। सुभान अल्लाह। और प्यारे बच्चों, एक प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, मेरी कौम मुझ पर तोहमत लगाएगी और वो मेरी तस्दीक नहीं करेगी। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अगर आपकी कौम आप पर तोहमत लगाएगी तो क्या हुआ? अबू बकर तो आपकी तस्दीक करेंगे क्योंकि वो तो सिद्दीक हैं। सुभान अल्लाह। पैगाम नबी ये देते हैं सिद्दीक अकबर मेरे हैं। पैगाम नबी ये देते हैं सिद्दीक अकबर मेरे हैं। जो हक पर है वो कहते हैं सिद्दीक अकबर मेरे हैं। सुभान अल्लाह। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दो लक़ब अतीक और सिद्दीक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी हासिल की। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हमारे अफीफ भाई की जानिब। कौन सेगमेंट है? शान सिद्दीक अकबर। जी हाँ, शान सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। The first caliph of Islam. तो अफीफ भाई, आप हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ शान के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल। जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह। चले आए हम भी दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लू अलल हबीब
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنیں گے۔ پیارے بچوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی شان ہے۔ آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جس قوم میں ابو بکر ہو وہاں کسی اور کو امامت کا حق نہیں۔ مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر تم میرے حوض کوثر کے ساتھی ہو۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر تم میرے غار کے ساتھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی اور دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ اللہ کریم قیامت کے دن خود عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے ایمان کو ساری زمین والوں کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اولیاء فرماتے ہیں، پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا؟ مرتبہ صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ فیضان صدیق اکبر، جاری رہے گا، فیضان صدیق اکبر، جاری رہے گا، فیضان صدیق اکبر، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے حفیظ بھائی نے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ The first caliph of Islam. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی انسان کو اس کے دوستوں اور قریبی لوگوں سے زیادہ کوئی اور نہیں جان سکتا، کیونکہ وہ اس کے آس پاس رہتے ہیں اور اس کے ہر کام اور ہر عادت کو جانتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کے ارشادات سنیں گے، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیسے تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک ایسے شخص تھے کہ جن کی فضیلت اور مقام و مرتبے پر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اتفاق تھا، اور وہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عزت دار، وفادار اور اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، اور ان کو اپنا سردار اور محبوب کہتے تھے اور ان سے دلی محبت رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تھی۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان سنتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr as-Siddiq. سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب چلے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ارشاد سنتے ہیں۔ حضرت اسبق بن نباتہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضرت
علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، اور پھر میں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانتے تھے۔ اب صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے زیادہ میل جول یعنی تعلق رکھنے والے تھے، اور ہماری تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس وقت ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مرتبے اس طرح بیان کرتے تھے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ واہ، کیا بات ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ The supreme personality after Anbiya, the first caliph of Islam. امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مزار مبارک کے قریب آرام فرما رہے ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق کے اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق کے اکبر ہیں۔ Abu Bakr as-Siddiq. پیارے بچوں، حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خاتون جدت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ بات کہیں جو بہتر ہو، اور بہتر بات اسی کے لیے کی جائے گی جو بہتر ہو۔ پیارے بچوں، آرکیڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی باتیں سنی، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دل سے مانتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل جانتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک سے ڈرنے والا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا، انصاف کرنے والا اور وعدوں کو پورا کرنے والا سمجھتے تھے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے زیادہ محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ ماشاء اللہ، تو حمزہ بھائی نے ہمیں کیا بتایا، کس کے بارے میں بتایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے بارے میں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں سفیان بھائی کی جانب، اور سفیان بھائی بھی ہمارے لیے بڑا پیارا سیگمنٹ لائے ہیں، The first caliph of Islam. پیارے بچوں، اب ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ختم نبوت سے ریلیٹڈ ہے، اور جس میں انشاءاللہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے یہ بات ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی آ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنایا ہے۔ آئے مل کر نعرے لگاتے ہیں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاعر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، ہے
عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ، سب سے آخری نبی۔ اب پیارے بچوں، نبی اور رسول ہونا بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ پاک کے خاص اور نومینیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے جسے چاہا اسے اپنا رسول بنایا یا پھر اپنا نبی بنایا۔ اب کچھ لوگ جن کو اللہ پاک نے یہ لیول نہیں دیا تھا، انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اب چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے غیب بتانے والے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نبی ہونے کے جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان قریب میری امت میں 30 کذاب یعنی بہت جھوٹے پیدا ہوں گے، اور سب کے سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب پیارے بچوں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں خبر دی تھی، تو ایک شخص جو مسلمہ کہلاتا تھا، اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ پیارے بچوں، اس مسلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی میں ہی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ان چیزوں کو حلال قرار دے دیا جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں، اور بہت زیادہ فساد مچایا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کی، اور اس جنگ کے لیے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ 24,000 کا لشکر بھیجا، جس نے مسلمہ کذاب کے 40,000 واریر سے جنگ کی۔ ہسٹری میں اسے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا شخص مارا گیا، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی، اور اس طرح امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بدولت نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے لوگوں کو نجات ملی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے سفیان بھائی نے ہمیں بڑی پیاری انفارمیشن دی۔ ماشاء اللہ، ختم نبوت کے پہلے محافظ ہو، کون ہے ختم نبوت کے پہلے محافظ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی میرے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ The first caliph of Islam. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا پروگرام دا فرسٹ کیلف آف اسلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس پروگرام کا ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، جہاں پر اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، وہیں پر آپ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے عشق رسول۔ جی ہاں، آپ اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے عشق رسول کا اظہار فرماتے رہتے ہیں، اور آپ کے عشق رسول کا مظاہرہ تو ہمیں سفر ہجرت میں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے پیارے بچوں جب دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی مکہ مکرمہ میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، بہت پریشان کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو اور صحابہ کرام کو بہت ہی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اب وہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب ہم مکہ میں نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمیں یہاں سے ہجرت کر کے، یہاں سے ٹریول کر کے مدینہ شریف جانا ہے، جہاں پر ہم آسانی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں
مکہ میں کفار مکہ نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا تھا، چنانچہ صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا شروع کر دی، اور یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی قربانیاں تھی۔ اپنا گھر بار، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس ہجرت کے لیے رفیق سفر کے طور پر، یعنی اپنے ساتھی کے طور پر کس کو چنا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا تھا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ دونوں حضرات مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آپ کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کے لیے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اور ہمیں تلاش نہ کر لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں زخمی ہو گئے تھے، جب آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی بھی ہو گئے ہیں اور ہمارے قدموں کے نشانات دیکھ کر کفار ہمیں تلاش بھی کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق رسول کا انداز دیکھیے، تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا، اور اس کے بعد اب آپ نے ٹریول کرنا شروع کر دیا، سفر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کانٹے، جھاڑیاں، پتھر نوکیلے، مٹی، گرد و غبار، آپ اس پر بھی چلتے رہے ہمارے پیارے آقا کو اٹھا کر، یہاں تک کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور غار ثور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار کے اندر آرام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل فرمایا۔ یہ آپ کے عشق رسول کی بہت بڑی اور اعلیٰ مثال ہمیں دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ اور اس کا کوئی حصہ اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، اس سے ایک بات ہمیں اور بھی سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور ایذا ہوتی ہو۔ دیکھیں، مسلمانوں پر پہلا فرض جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز ترک کرنے والا شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اسی لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کام پسند ہو۔ مثال کے طور پر مسواک کرنا، تلاوت قرآن کرنا، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، سلام کو عام کرنا، سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں یوسف بھائی نے اتنی پیاری انفارمیشن دی، ماشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں عزیر بھائی کی جانب۔ عزیر بھائی ہمیں کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ اسلام کے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ جی، The supreme personality after Anbiya, the first caliph of Islam. اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے تمام انسانوں میں سے سب سے افضل انسان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان نہ موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز کی امامت فرماتے، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصار کے ایک قبیلے میں صلح کے لیے تشریف لے گئے۔ جب
جب نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا نماز کا وقت ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، میں اذان اور اقامت کہتا ہوں، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دے دی، پھر اقامت کہی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ لوگ نماز ادا کر چکے ہیں؟ عرض کی گئی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کس نے پڑھائی؟ عرض کی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ جس قوم میں ابو بکر ہوں ان میں ابو بکر کے سوا کسی اور کو امام بنانا جائز نہیں۔ بچوں، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کا امام بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر امت کو کوئی لیڈ کرے گا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا ذکر کر رہی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے عزیر بھائی تھے، بڑی پیاری انفارمیشن ہمیں دی خلیفہ اول، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام دا فرسٹ کیلف آف اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت اختتام پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ہمیں دعا مت رکھیے، اپنا خاص کا خیال رکھیں۔ فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ The supreme personality after Anbiya, the first caliph of Islam. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا